بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کے متعلق بات کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلا وحی کون سے تاریخ پر آیا اور کیسے آیا۔ تو چلتے ہیں واقعے کی طرف، لیکن اس سے پہلے تم سے دوستو درخواست یہ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کر لیں۔ محترم دوستو، واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 سال کو پہنچ گئے تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ظاہر ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے خواب دیکھتے تھے۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتا تھا تو وہ بالکل سچا اور صادق نکل آتا تھا، اور اس طرح بالکل ہوتا تھا۔ تو رسول اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر اس کے بعد خلوت نشینی اور تنہائی کا غلبہ ہو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند کرتا تھا کہ میں بس ہر وقت اکیلا ہوں اور تنہائی میں ہوں۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں چلتے تھے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور اعتکاف کرتے تھے۔ لیکن حدیث سے محترم دوستو، یہ بات ثابت نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے عبادت کرتے تھے، کون سی طریقے پر کرتے تھے۔ لیکن بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو عبادت کرتے تھے وہ الہامی طریقے پر، یعنی اللہ تعالیٰ الہام کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے تھے کہ اس طرح عبادت کرو۔ اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراقبہ میں مشغول ہوتے تھے۔ تو محترم دوستو، اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی، اور دوشنبہ کے دن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول عبادت میں غار حرا میں مشغول تھے کہ اچانک ایک فرشتہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ تو محترم دوستو، اس کے مہینے کے بارے میں تاریخ تو اس کی عمر تو 40 سال تھی، دوشنبہ کی دن تھا، لیکن مہینے کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ 8 ربیع الاول تھی، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، 17 رمضان تھی۔ لیکن یہ دوسرا قول جو ہے 17 رمضان، یہ مختار قول ہے اور یہ صحیح قول ہے۔ تو محترم دوستو، جبرائیل علیہ السلام آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اقرأ، پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آغوش میں لیا اور دبایا اور پھر کہا اقرأ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس طرح 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آغوش میں لیا اور دبایا اور اس طرح کہتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا تھا ما انا بقارئ۔ چوتھی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، کہ اقرأ، پڑھو اس رب کے نام جس نے پیدا کیا، اور وہ رب جس نے انسان کو پیدا کیا ایک جمع ہوا خون سے، اور پڑھو اس رب کے جو کریم رب ہے، اور اس نے جس ذات نے قلم کے ذریعے سے سکھایا، اور جس نے انسان کو وہ سکھایا جو اس کو علم نہیں تھا۔ یہ 5 آیاتیں نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت دبدبہ اور سخت ہیبت طاری ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بخار چڑھ گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی اپنے گھر تشریف لے آیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ زملونی زملونی، مجھے کچھ اڑاؤ، مجھے کچھ اڑاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت بخار چڑھا ہوا تھا۔ پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بخار چلا گیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ بیان فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو ڈر ہے کہ ایسے نہیں ہو کہ میری جان چلی جائے۔ لیکن محترم دوستو، یہ بات سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمانا کہ میری جان چلی جائے، مجھے تو ڈر ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اس وحی کی بوجھ اور ثقل کی وجہ سے فرماتا تھا کہ مجھے تو ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اس ثقل اور بوجھ کی وجہ میں برداشت نہ کر سکوں اور میری جان چلی جائے۔ محترم دوستو، یہ بات سن لے کہ وحی کی بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس کی ثقل بہت زیادہ ہوتا ہے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم نے تم پر القاء کر دیا ہے ایک بھاری قول۔
اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہوتا پہاڑ پر تو پہاڑ خوف اور دہشت کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو محترم دوستو، اس طرح احادیث میں بھی آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت موسم میں جب وحی آتا تھا تو سخت سردی کے موسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے لبریز ہوتے تھے۔ اور اس طرح ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی حالت میں وحی آتا تھا کہ وہ سواری پر ہوتا تھا تو سواری اس وحی کے بوجھ کی وجہ سے بالکل بیٹھ جاتے تھے۔ تو محترم دوستو، یہ یعنی وحی کی ثقل اور بوجھ بہت زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے تو ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میری جان چلی جائے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو تسلی دی اور کہا کہ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ تم لوگ کے ساتھ بلائیاں کرتے ہو اور لوگوں کے امانتیں اپنے پاس رکھتے ہو اور سچ بولتے ہو اور لوگوں کی میزبانی کرتے ہو۔ یہ تسلی دیا، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بیٹا ورقہ بن نوفل اس کے پاس لے چلا، کیونکہ وہ تورات کی عالم تھا۔ پھر اس کے پاس لے چلا اور اس کو بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد اس نے بتایا کہ یہ تمہیں خوشخبری ہو، یہ تو تمہیں وہی فرشتہ آتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا تھا۔ اور پھر کہا کہ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا، میں اس وقت حیات ہوتے جب تمہارے قوم کے لوگ تمہیں اس زمین، اس جگہ سے، اس بستی سے نکالیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او مخرجیہ، آیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ تو اس نے کہا کہ وہ ضرور تمہیں نکال دیں گے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر میں اس وقت حیات ہوتا تو میں تمہاری سخت مدد کرتا تھا، شدید مدد کرتا۔